اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یہ صورت حج ہے، مدنی صورت ہے اور 78 آیات اور 10 رکوع پر مشتمل ہے۔ نزول کے اعتبار سے 103 ہے اور موجودہ ترتیب میں قرآن کی 23ویں صورت ہے۔ اس صورت میں قیامت کے احوال بیان ہوئے ہیں۔ ما قبل کی صورت میں تھا ذالک الیوم الحق، اور ما قبل تھا وَإِنْ أَدْرِي قَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت نزدیک ہے یا دور ہے، یہ خدا کے فیصلے ہیں۔ اور یہ بھی کہا قال رب حکم بالحق، خدا ہمارا فیصلہ برحق فرمائے۔ وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون۔ سورت شروع ہوئی تھی انبیاء تو قیامت سے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ مختلف انبیاء کی مناسبت سے اس کی یاد دہانیاں کرا دی گئی۔ چنانچہ سورت حج یہ العبادت المخلصہ للہ وحدہ کے عنوان سے ہے۔ سورت کا مقصد ہے التوحید الخالص للہ جل وعلا، اور اس پر قاعدے اور واقعات ذکر فرمائے، کیونکہ قاعدے اور واقعات کے ذکر کرنے سے مسئلہ ذہن نشین ہو جاتا ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ المسئلۃ بلا مثال کالفرس بلا لجام۔ مسئلہ ہے اور مثال نہیں دے رہے ہیں، جیسا گھوڑا ہے اور اس کو لگام نہیں ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کے زلزلے بہت خطرناک ہوں گے، بہت بڑے ہوں گے، بڑے خطرناک ہوں گے۔ مفسرین کے دو قول ہے، یہ کہ قیامت جیسے جیسے نزدیک آئے گی، آئے دن زلزلے ہوں گے، آئے دن سیلاب ہوں گے، آئے دن تباہیاں ہوگی۔ اب ایک زلزلہ صبح گزر گیا، زور پھر شروع ہوئے، اور اس کو اشراط اور احوال قیامت کہتے ہیں۔ لیکن بیشتر مفسرین نے کہا ہے کہ بل ذالک ہول و فزع و زلزال کائن یوم القیامہ فی الفرسات بعد القیام من القبور، واختار ذالک ابن جریر۔ مفسر ابن جریر اور بعض بڑے اکابر نے کہا ہے کہ قبور سے نکلنے کے بعد جو تکالیف اور مصائب و شدائد ہیں، ان زلازل کا بیان ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو۔ ایسا ڈرو کہ نافرمانی نہ ہو سکے، ایسا ڈرو کہ اطاعت اور فرمانبرداری بجا لا سکو۔ آج سے 50 سال پہلے کابل استاد مولانا کی شادی تھی، اور ان میں بڑے علماء، خاص کر ان کے استاد جمع تھے۔ ڈاگئی مولانا عبداللہ سے سب کے سرتاج تھے۔ انہوں نے تفصیلی تقریر کی تھی اور یہ آیت پڑھی تھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے خلق تقوی اختیار کریں۔ قیامت زلزلے بڑی رضیا تھی، اور ساتھ میں کوئی واقعہ سناتے تھے تو پھر کہتے ہیں دا تقوی ہوا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن دیکھیں گے ان زلزلوں کو یا قیامت کو، بھول جائے گی دودھ پلانے والی، دودھ جو وہ دودھ پلاتی ہے، یعنی بچے کو بھول جائے گی۔ حالانکہ دریاؤں میں لاشیں نکلی ہے تو شیر دہ نے شیر خوار کو گود میں پکڑا ہے،
اور اسی حالت میں فوت ہوئے، مگر قیامت کا زلزلہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ چند سال پہلے جنرل ضیاء کے دور میں اوجڑی کیمپ، نوشہرہ اوجڑی کیمپ اسلام آباد میں کئی دھماکے ہوئے تھے، خاص طریقے سے کرائے گئے تھے جنرل ضیاء کو ہراساں کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی نوشہرہ شہر کی عورتیں گھر کو چھوڑ کر بچوں کو بھاگی تھی، اور انہیں واپس نہ گھر معلوم تھا نہ بچے معلوم، ایسا خوف تھا۔ 2 آدمیوں کو تنبیہ کے باوجود تنبہ نہ ہوا۔ جنرل ضیاء کو یہ 2-3 جگہ سخت قسم کے دھماکے کرائے، اور ان کو تنبیہ تھی کہ آپ کو ہم چھوڑنا نہیں چاہتے، لیکن زور اور بہت زیادہ تھا، اور پورے سربراہ تھا ملک کا اور فوج کا۔ آخری دھماکہ پر وہی تھا جس میں اس کو باولپور سے جہاز اڑا دیا اس کو۔ اسی طرح بے نظیر جو پیپل پارٹی کی وہ تھی، بہادر عورت تھی، اور مشرقیت اس میں بہت زیادہ تھی، وہ اللہ کے دین کو عجیب طریقے سے مانتی تھی۔ یہ خود پیپل پارٹی والے اس سے بے خبر اور جاہل ہیں۔ اس کی کتاب ہے دختر مشرق، اس کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ صرف ایک لیڈر اور ایک سیاسی شخصیت نہیں، اللہ کی خاص بندی اور خدا سے ڈرنے والی تھی۔ جس انداز سے اس نے اپنے عقیدے کا اظہار کیا ہے، جس انداز سے اس نے اپنے اسلام پر فخر کیا ہے کہ میری حکومت اس لیے ختم ہوتی ہے کہ ایک تو میں نسوانی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مذہب کو ترجیح دیتی ہوں۔ مجھے کئی دفعہ کہا گیا کہ دینی مدرسوں علماء پہ ہاتھ ڈالو، میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے ملک میں اسلامائزیشن کو غلبہ حاصل ہے۔ اور ایک واقعہ یہ لکھا ہے کہ میرے بھائی شاہ نواز جب مرا تھا تو جنازے کا اعلان ہم نے کیا تھا عصر کے بعد، لیکن جنازہ اٹھانے والے زور کے بعد آئے۔ میں نے پوچھا اعلان تو عصر کے بعد ہے، تو انہوں نے کہا تاکہ آپ لوگ کا، میں نے کہا نہیں، ہم وہ لوگ نہیں جو مردے سے تنگ ہوتے ہیں، میں اپنے بھائی کے پلنگ پر بیٹھی رہوں گی اور عصر تک اس کا دیدار کروں گی۔ کام مشرقی لوگ اپنے مردوں پر جان چڑھکتے ہیں۔ اور دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ میری سیاست سے میرے بچوں کو بہت نقصان پہنچا، اور میں ان کو کبھی بھی پورا وقت نہ دے سکی۔ اور پھر لکھا ہے کہ میری بیٹی جو ہے بختاور غالباً یا واصفہ ہے، یہ میری بہن کے پاس تھی دبئی میں، اور میں اکثر اس کے رونے کی آوازیں سنتی تھی۔ بہن سے پوچھتی تھی تو وہ کہتے خیر خیریت سے کھیل رہی ہے یہ وہ۔ تو ایک دفعہ میں اچانک دبئی پہنچ گئی، اور ایئرپورٹ سے میں نے ان کی آوازیں سنی رونے کی، حالانکہ وہ فلیٹ جس میں وہ رہتی تھی بہت دور تھا۔ کہ جیسے جیسے میں قریب ہوتا گیا، قریب ہوتی گئی، تو کہا وہ آوازیں بڑھ رہی تھی۔ میں جب بہن کے گھر داخل ہوئی تو بچی رو رہی ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیوں رو رہی؟ کہ بس اسی طرح ہر وقت روتی رہتی ہے۔ کہا میں نے فیصلہ کیا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، اس کو ساتھ لے کے چلوں گی۔ کہا اس فلیٹ سے میں نے اس کو کندھے پہ ڈالا اور وہ سو گئی۔ اور یہاں جو ڈیفینس میں کہاں پر کلفٹن میں بنگلہ ہے، ہاں بلاولا، اس کا یہاں تک وہ بچی اٹھ نہ سکی، سو رہی تھی۔ کہ میرے دل پر یہ داغ ہے کہ کاش کی یہ ماں کی تربیت میں رہتی تو انہیں کتنا خوشی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ خواب میں بھی دکھایا ہے۔ ایک ایسا خواب میں نے عین جمعے کے وقت جو صبح 9 بجے سے شروع ہوا تھا اور 11 ساڑھے 11 تک جاری تھا، 2.5 گھنٹے کا خواب تھا۔ اس نے اس خواب میں مجھے یہ بھی کہا
کہ شاید مجھے اور موقع نہ ملے، ورنہ میں اس دفعہ دھڑیلے سے اسلام نافذ کروں گا۔ اور مجھے امریکہ نشانہ بنا چکی، اور امریکہ نے تمام میرے قتل کرنے کی ذمہ داریاں سونپی، لیکن میں اس خوف خطر کی وجہ سے نہ سیاست چھوڑوں گی اور نہ اپنا دین چھوڑوں گی۔ ورنہ کارساز کے حملے کے بعد تو اس کو کہا گیا کہ بس آپ کارنر میٹنگوں پر اکتفا کریں، لیکن وہ تھی تو عورت، لیکن ہمت اس کی مردانہ تھی۔ وَيُومَ زَنَانَا وَقَارْمِعُ کو نارینا۔ بہرحال مجھے خدا تعالیٰ نے اس کے بڑے مناظر، حالانکہ زندگی بھر کوئی تعلق نہیں تھا اور نہ اب ہے، اور نہ مجھے اس پارٹی سے کوئی سروکار ہے، خاص کر طالبان کی مخالفت پر ان سے ہم بہت ناراض تھے، لیکن اس نے مجھے خواب میں کہا کہ افسوس، صد افسوس کہ ہمارے علماء حکمت نہیں سمجھتے، کہ اگر میں یہ نہ کروں نا تو میں بالکل ان کے سامنے واضح ہو جاؤں گی کہ میں اسلام چاہتی ہوں، کہ یہ ایک وہ آپشن ہے کہ جس میں طالبان کی مخالفت کرتی ہوں تو امریکہ مجھے کچھ دن دے رہا ہے۔ یہاں تک کہ قتل سے پہلے اس نے مجھے 3 نام بتائے تھے کہ یہ میرے قتل کے مرتکب ہوں گے: امریکہ، جنرل ضیاء، جنرل مشرف، واجد شمس الحسن جو سفیر تھا برطانیہ کا، اور یہ یہاں جو اس کا یا دہشت گردوں کا جو بڑا تھا۔ تو یہ 4 آدمیوں نے ذمہ داری دی۔ چنانچہ اس واقعے کے بعد پھر میں نے ان کے بارے میں کلام میں احتیاط کیا، اور جب وہ ترکی کا اس وقت نظام قطعاً غیر اسلامی تھا اور اس کا وزیر اعظم ایک عورت تھی، اور اس نے ضبط تولید پر ایک اجلاس بلایا تھا عالمی، اور بے نظیر اس میں خصوصی مہمان تھی، لیکن بے نظیر نے مصر جا کے شیخ الازہر جاد الحق کو فون کیا کہ میں پاکستان پیپل پارٹی کی چیئرمین ہوں اور 2 دفعہ وزیر اعظم بنی ہوں، ترکیہ میں ایک اجلاس ہے کہ مسلمان بچے کم پیدا کریں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ اجلاس غلط ہے، اگر میں صحیح ہوں تو آپ میری مدد کریں۔ شیخ الازہر جاد الحق نے اس کو کہا کہ میں تیار ہوں تعاون کرنے کے لیے، آپ تشریف لائیے، میں انتظار کر رہا ہوں۔ جتنی دیر میں بے نظیر جامع ازہر پہنچ رہی تھی، شیخ الازہر بما 10-15 بڑے مشائخ کے باہر استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور اس کے سوال پر ایک پورا مقالہ بک کی شکل میں تیار کر کے اس کے آگے رکھا۔ جاد الحق نے کہا کہ میں پڑھ کے سناؤں، بی بی نے کہا میں پڑھ کے، آپ سنیں۔ بی بی نے شیخ الازہر کے سامنے علماء کے محضر میں وہ پورا مقالہ پڑھا اور بڑی خوشی ظاہر کی، اور اس نے وہ مقالہ وہاں جا کے پڑھا۔ وہ ترکی وزیر اعظم درمیان میں بکتی رہی، بکواس کرتی رہی، لیکن بے نظیر نے اس کو کہا آرام سے بیٹھو، جو میرا مذہب ہے، میرا حق ہے، میں وہ بیان کروں، میں تیری کوئی پابند نہیں۔ اور ان کو کہا کہ ضبط تولید کے تمام قاعدے مغرب کے شکست خوردہ ذہن کے ہیں، اللہ کا نظام، اللہ کی رزاقیت، اللہ کا دین اس کو ہمیشہ رد کرتا رہتا ہے۔ اسلام مخلوقات کے بڑھنے پر، انسانوں کی نفری پر فخر کرتا ہے، شکر کی ترغیب دیتا ہے۔ تو عجیب عجیب واقعات میں، اور ایک دفعہ جب وہ وزیر اعظم تھی تو اس نے کہا تھا کہ عورتیں مردوں سے ہاتھ نہ ملائے، آرڈیننس پاس کیا، اور ایک دفعہ اس کو کہا گیا کہ آپ کے سر پر بڑا پکا دوپٹہ ہوتا ہے، اس نے کہا یہ مسلمان عورت کی شان ہے۔ بالٹی ملئی سے، اور جب
جو نے جو وزیر اعظم تو، اور یہ لوگ ایم آر ڈی میں تھے، مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے جو نے جو کیا ہوا تھا عبد الخیل وہ حضرت کے آبائی وطن. اخبارات میں باتیں ہوتی رہی تو بے نظیر کا بیان اس طرح آیا. ہم انتظار میں ہیں کہ وزیر اعظم مولانا کی مجلس سے کیا تاثرات لے کر لوٹیں گے. رہ گیا مولانا فضل الرحمان کا ان سے متاثر ہونا، اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. دس پر ثابت قدمی بانی یقین. رہ گئی یہ بات کہ مولانا ان سے متاثر ہو، اس کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا. اور جس دن دیکھیں گے قیامت کے زلزلوں کو، بھول جائے گی دودھ پلانے والی عورت جس کو وہ دودھ پلا رہی ہے، وَتَدَعُ اور جن لے گی کُلُّ ذات حمل حملہا، ہر حاملہ اپنا حمل، کہ 40 دن کا پانی جو عورت میں ہوگا وہ بھی پھینک دے گی، زور اتنا آئے گا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ آپ دیکھیں گے کہ لوگ بے خودی میں ہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وہ کوئی نشے میں نہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا. اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت کی رسوائی سے اور عذاب تکلیف سے محفوظ فرمائے. میدان قیامت اور محشر بھی ہمارے لیے آسان فرمائے. وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں بعض ایسے ہیں مَن یُجَادِلُ فِی اللہ جو جھگڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، یعنی دین کے بارے میں، بغیر علم بغیر علم کے. اکثر فضول باتیں جو کرتے ہیں بے علم لوگ ہیں. وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَیطَانٍ مَرِیدٍ اور اتباع کرتے ہیں ہر شیطان سرکش کا. مرید مانا سرکش. مرد یمرد کے معنی شیطان کی سرکشی. غالباً زاہد الکوثری یا شیخ مصطفیٰ صبری نے کتاب لکھی وسیلے پر، اس کا نام ہے ارغام المرید. وہ سرکش جو جائز وسیلے کا انکار کرتا ہے اس کو لگام دے رہا. مردۃ الجن سرکش شیاطین جو رمضان میں باندھے جاتے ہیں. کتب علیہ لکھا گیا ہے اس شخص کے بارے میں، یعنی شیطان کے بارے میں، انہ من تولاہ کہ جو اس سے دوستی کرے گا، فانہ یضلہ وہ اس کو بھٹکائے گا، ویہدیہ الی عذاب السعیر اور لے چلے گا اس کو جلانے والے عذاب کی طرف. بھئی جس شخص میں جو صلاحیت ہو دوستی میں وہ دکھائے گا. ایک عالم ہے بلند بام اور بہت ہی اعلیٰ مقام مرتبے کا، اس کے ساتھ لوگ تعلق رکھتے ہیں تو لوگ علم کے گرویدہ ہو جائیں گے. ایک موسیقار ہے جو مختلف باجے اور ڈول بجاتا ہے، اس سے تعلق رکھنے والا اسی کام میں لگ جائے گا. یقیناً صحبت اور دوستی کا اثر ہے. تو جو شیطان کو دوست بنائے گا، جس نے سب سے پہلے نافرمانی خدا کی اور حضرت آدم کے آداب میں کمی کی، یقیناً وہ اس کو دنیا کے اندر بھٹکا دے گا اور آخرت میں آگ میں جلا دے گا. فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ یہ شیطان کی دوستی کی غلط تاثیر ہے. وَيَهْدِي إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ یہ اس کا انجام ہے. دنیا کی سزا فَأَنَّهُ يُضِلُّ اور جہنم کی آخرت کی سزا، اور لے چلے گا اس کو عذاب جلانے والے کی طرف. میں کبھی کبھی عجیب عجیب باتیں بھی مجھے یاد آ جاتی ہیں. وہ ہمارے یہاں ایک پرانا رسم ہے، اب تو شاید نہ ہو، کہ جب کسی کی شادی ہو رہی ہے نا تو وہاں عورتیں رات کو وہاں جمع ہوتی تھی، ہر رات کو خوشی میں.
اور پھر بڑی بڑی عورتیں جو ہوتے بوڑھی بالکل منکر نکیر کے قریب، وہ نماز کی جو جگہ ہے چبوترا، اس کو پشتو میں کہتے ہیں دن کا چا، عربی میں کہتے ہیں صوفہ، اس پہ کڑی ہو جاتی تھی اور پھر وہ چاند کی طرح منہ کر کے کہتی تھی کہ فلاں کی شادی ہے اور یہ خیر سے ہو جائے، اور بڑے الفاظ دعوی عدد افلان کی خان دے دعوی، پھر آخر میں طبلہ بجا کے اور وہ نیچے اتر جاتی تھی اور بس وہ دعائے خیر ہو گئی۔ تو ان خواتین میں بھی چھوٹا تھا، اس گھر میں موجود تھا، 5-6 عورتیں، سب کا نام مجھے یاد ہے۔ وہ چبوترے پہ کھڑی ہو گئی اور انہوں نے اب ایک اور بزرگ خاتون تھی جو استاذ الاساتذہ شیخ العالم مولانا فضل علی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ تھی، ان کو کہا کہ آپ بھی آئے، اس نے کہا نہ میں نہیں آ سکتا، میرے خاوند نے مسلمانوں کی امامت کی ہے اور وہ فوت ہوئے، لہذا امام کی بیوی بھی امام کی طرح دین کی پابند، یہ صحبت ہے۔ استاد بہت بڑے شاعر بھی تھے، جب اس خاتون سے منگنی ہوئی تھی استاد وہاں گئے تھے لڑکوں کے ساتھ، ساس سسر کو سلام کرتے، تو پٹھانوں کے دستور کے مطابق اس لڑکی کو ایک گھر سے دوسرے گھر میں بھیج دیے، کیونکہ ان کے گھر میں تو استاد بما دوستوں کے آ رہے تھے اور شادی سے پہلے پردہ ہوتا ہے۔ تو استاد نے ان کو ایک موقع پہ کہا کہ مجھے یاد ہے وہ کہ تم وہاں سے نکلی اور وہاں چلی گئی، تو اس نے کہا استاد پھر آپ نے کیا کہا؟ تو اس نے کہا ماویچ آغا دی کور ده چې ولاړه پکې بیره ده او منکر راشه ده اور بشو ډوډۍ ډیره ده او دنیا پتیره ده۔ میں نے کہا کہ وہ تیرا گھر ہے جہاں بیری کا درخت کھڑا ہے، ہمارے گھر آئے جو کی روٹی خوب ملے گی، دنیا ویسے ہی ختم ہو جائے گی۔ آغا دی کور ده چې ولاړه پکې بیره ده او منکر راشه ده اور بشو ډوډۍ ډیره ده دنیا پتیرا۔ بڑے عجیب و غریب استاذ تھے۔ کہتے ہیں مثنوی مولانا روم یا دیوان حافظ یا گلستان بوستان یا یوسف زلیخا سے کندر نامہ اس طرح پڑھاتے تھے جیسے حضرت کا لکھا ہوا، کبھی زندگی میں اس نے ایسی کتاب نہیں دی، وہ پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے رہتے تھے، طالب وہاں سے عبارت پڑھتا، استاد عبارت بھی صحیح کرتا تھا، 2-2 3-3 تشریحات بھی کرتا تھا۔ ہمارے محمد انور شاہ کے نانا مولوی محمد غلام نے کہا کہ میں مولانا لطف اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جلال پور جٹا میں تھا، بڑی مشکل سے میں نے راضی کیا کہ مجھے مثنوی پڑھا ہے، تو پڑھانے لگے۔ کہا کچھ دیر گزرنے کے بعد میں نے ایک دن کہا کہ یہ مثنوی میں فضل علی استاد سے پڑھتا تھا تو بہت آسان تھی، آپ سے پڑھتا ہوں بہت مشکل ہے۔ تو استاد مولانا لطف اللہ نے کہا بے وقوف، اس لیے تو میں پڑھا نہیں رہا تھا، مجھے پتہ تھا کہ فضل علی استاد سے پڑھنے والا مجھ سے مطمئن نہیں ہوگا، اور فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ استاد مولانا فضل علی کا مقام فارسیات مثنوی وغیرہ میں وہ ہے جو ہمارے استاد مولانا انور شاہ کا احادیث و اسانید میں ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان کنتم فی ریب من البعث، اگر تم شک میں ہو دوبارہ اٹھنے سے، کہ مرنے کے بعد قبر ختم ہو جاتی ہے، ہڈیاں گھس جاتی ہے، دھڑ خاک ہو جاتی ہے، کہاں سے اٹھیں گے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، پس ہم نے پیدا کیا تم کو مٹی سے، آدم علیہ السلام کی سرش مٹی سے،
ثم من نطفت، پھر ایک بوندے سے، ثم من علقت، پھر جمے ہوئے خون سے، ثم من مدغت، پھر گوشت کے لوتڑے سے، مخلقہ پورا بنا ہوا وغیر مخلقہ اور ابھی نہ تمام، لنبین لکم تاکہ واضح کرے تمہارے لیے اپنی قدرت اور اس کے کرشمے۔ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ہم رکھتے ہیں رحموں میں جتنا چاہے ایک وقت مقررہ تک۔ عام طور پر تو 9 مہینے میں خاتون بیاہ جاتی ہے، لیکن بعض دیر سے بھی بیائی ہے۔ ثم نخرجکم طفلا، پھر ہم نکالتے ہیں تم کو بچہ منہ۔ ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم پہنچ جاتے ہو جوانی کو۔ کتنے مرحلوں سے آپ چلے اور اب جا کر کے آپ ایک جوان، ایک مستنڈا بنے۔ کیا یہ مرحلے آپ کے اختیار سے ہوئے؟ کس طرح آپ باس بعد الموت، مرنے کے بعد زندگی کا انکار کرتے ہیں؟ آپ کی تو ابتدا بھی آپ کے کنٹرول سے باہر ہے، تو انتہا جس پر اتنی تاکید رب العالمین کر رہے ہیں کہ اس کے منوانے کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے، 100 صحیفے اور 4 بڑی کتابیں بھیجی، اس میں شک کرتے ہو؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعض وہ ہیں جو لوٹائے جاتے ہیں پستی کی زندگی کی طرف۔ ارذل تو رذیل ہے، رذیل عمر اس کو کہتے ہیں۔ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، کہ جانے نہیں، من بعد علم شیئا، جاننے کے بعد کچھ بھی۔ یہاں مفسرین نے بڑا طویل کلام کیا ہے، کسی نے عمر وغیرہ کی قید لگائی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے خود اس کی تعریف کی کہ جو علم اس کو حاصل تھا وہ اب بھی حاصل ہو۔ جو علم ہم نے 50 سال میں بیان کیا ہے وہ پہلے سے بڑھ کر ہے، تو اس لیے ایسا شخص ارذل العمر سے بچے گا۔ رہ گئی یہ کہ پیغمبر کہتے تھے کہ یا اللہ مجھے ارذل العمر سے بچا، تو یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ اللہ اللہ، وہ دنیا کا عظیم بحر العلوم، وہ اہل حق کا دریائے بے کنار، علامہ خالد محمود انگلینڈ والے آج کل اسپتال میں زیر علاج، حضرت کی عمر 100 سال کے قریب۔ میں نے مولانا کے ساتھ بڑی صحبتیں کی ہے، عرب و عجم میں ہم اکٹھے رہے، یہاں بھی ہمیشہ شفقت فرماتے رہے، تشریف لاتے تھے۔ ان کے معلومات اور ان کے خیالات اور ان کے مطالعے کی وسعت وہ ضرب المثل تھی۔ علامہ خالد محمود کہلاتے تھے۔ میں کہتا ہوں علامہ کا لفظ ان کے علاوہ کسی اور پر صحیح منطبق نہیں ہوگا۔ لیکن افسوس یہ دنیا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت ہے۔ ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ، اور تم میں سے بعضوں کو لوٹایا جاتا ہے رذیل عمر کی طرف۔ لِكَيْ لَا، صاف ستھرے متقی زاہد و عابد۔ میڈر اسمر خان میں مولانا کے یہاں بخاری ختم کر کے مولانا کی اجازت سے ان کی گاڑی میں جہانگیرہ پہنچا حضرت کی خدمت میں۔ حضرت ایسے پڑے ہوئے تھے بستر پہ کہ میرے خیال تھا کہ فوت ہوئے۔ ان کے پوتے ہمارے عزیز نقیب احمد نے کہا کہ نہیں آپ بات چیت کریں۔ میں نے باتیں شروع کی تو مجھ سے پوچھا کیسے بلایا تھا؟ میں نے کہا کراچی آئے تھے، ایئرپورٹ بیٹھے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ صرف آپ کے لیے آیا ہوں۔ اور کتنے طلباء تھے وہاں دورے میں، کتنے استاذ تھے، آپ نے کتنے گھنٹے تقریر کی اور کس کس کا بیان دیکھا تھا۔ بالکل یغنیت ہے ماشاء اللہ۔
بالکل کوئی اثر نہیں تھا، بس صرف اتنا کہا کہ وہ فضل جو اخیر میں اللہ کا درکار ہوتا ہے، دعا کرے کہ وہ جلدی ہو جائے۔ نشان مرد مومن بات گویم، چو مرگائے تبسم بر لب اوست۔ کیسے کیسے خوبصورت لوگ چلے گئے۔ وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، آپ دیکھتے ہیں زمین کو خاموش پڑی ہوئی ہے۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ، جب ہم اتارتے ہیں اس پر پانی تر و تازہ ہو جاتی ہے، وربت اور سوج جاتی ہے، وَأَنبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اگاتی ہے ہر اناج بارونق۔ جیسے زمین خاموش پڑی ہوئی ہے، بارش کے قطرے اس کو پہنچے اور اس کے بعد وہ سرسبز و شاداب ہو گئی، اسی طرح انسان کا ایک زمانہ جوانی کا خوشگواری کا ہے، اور پھر بعد میں وہ خوشگواری آہستہ آہستہ ناگواری میں بدلتی ہے۔ وہ خائستہ مخ دے طور کو دے شوپا پیرئی کے، او سم قامت دے کوگ لرگے شوپا پیرئی کے۔ آپ کا خوبصورت چہرہ توے کی طرح سیاہ ہوگا بڑھاپے کی وجہ سے، اور آپ کا سیدھی قد و قامت ٹیڑھی ہو گئی پیری کی وجہ سے۔ یو خوادر میں بلخوا سر ددر پیگی، او خپل صورت تمام پردیشی پپرائی کے۔ چلتا ایک طرف ہے، سر دوسری طرف ہلتا ہے، اپنا جسم اور بدن پرایا ہو جاتا ہے۔ او مرلا خد پس د مرگ بیا جندیشی، او نشتا دا چه سوک ظلمیشی پا پیرائی کے۔ مردہ تو پھر بھی اللہ چاہے تو آخرت میں زندہ ہوگا، لیکن بڑھاپے والا کبھی جوانی میں نہیں آئے گا۔ کس اخری اس اس کی نازمی گی، نہ سسکل نہ خوڑے شی پا پیرائی کے۔ نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، کھائے یا پیے تو جیسے سینک یا کھایا۔ او اے رحمان کرستم د زمانی وی، نظر پہ سوزی پا پیرائی کے۔ اگر رستم پہلوان ہونا لیکن بوڑھا دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے۔ اللہ اللہ۔ مولانا سمیع الحق رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا شیر علی شاہ کے جنازے میں ہم تھے لیکن رشتہ آگے بڑھ نہ سکے، سانس خراب تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ ضرور مجھ سے ملنے آئیں گی، کیونکہ اصل موزائل وہی تھے۔ تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے، دن بھر کا بھاری بھر جنازہ گزرا تھا، تو اپنے اہل و عیال کو کہا تھا کہ یہ جب بھی آئے آپ یہ بہانے نہ کریں کہ میں سو رہا ہوں، مجھے جگاؤ۔ وہ ایک ہی دفعہ آتے پھر نہیں آ سکتے۔ میں مغرب کے آس پاس پہنچا، ان کے بیٹوں نے کہا جگاتے ہیں، میں نے کہا رہنے دیں، ہم نماز پڑھ لیں گے پھر آرام سے آ جائیں گے، اور انہوں نے کہا نہیں ہم سے ناراض ہو۔ حضرت مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جگایا گیا اور وہ خوش ہوئے بہت، اور میری طرف آتے ہوئے ایسے دیوار پر ہاتھ رکھ کے چل رہے تھے، تو میں نے عربی کا ایک شعر پڑھا، الا لیت الشباب یعود یوما فاشکوہ بما فعل المشیب۔ نوٹ کئی مولانا کو ڈیر عجائب اشعار ہو۔ کاش کہ جوانی ایک دن کے لیے آ جائے اور میں اس کو کہوں کہ اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا۔ نہ چل سکتا ہوں، نہ نماز پڑھا سکتا ہوں، نہ درس دے سکتا ہوں،
مگر اس میں ساتھیوں کی معاونت کی ضرورت رہتی ہے. خدای د دین نور بترم کے پروردگار عالم د قرآن په برکت، د رمضان شریف په برکت، د درس بے نیازی او د توحید سرچشمے په برکت خدایا موږ ته کامل او اکمل صحت و شفا نصیب فرما. اللہ اللہ اللہ. ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تو ہے ہی ہے، برحق ہے ہی ہے. اللہ برحق ہے، اس پہ زوال نہیں آتا، تغیر نہیں آتا، بڑھاپا نہیں آتا. وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہ زندہ فرمائیں گے مردوں کو. وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ، قیامت آنے والی ہے، لَا رَيْبَ فِيهِ، اس میں شک نہیں. وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اور بے شک اللہ اٹھا لے گا جو کوئی قبروں میں ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں بعض وہ ہیں جو لڑتے ہیں اللہ کے دین کے بارے میں ناحق، بغیر علم کے. وَلَا هُدًى، نہ ان کے پاس کوئی روشنی ہے. وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور نہ ان کے پاس کوئی کتاب ہے روشنی دینے والی. یعنی آدمی جب حجت کرے تو اول تو عالم ہو، ثانیاً ہدایت یافتہ ہو، ثالثاً کتاب سماوی، کتاب ارضی، اس سے آگاہ ہو. ثانیہ اطفی، کندم موڑ لیتا ہے، تکبر سے روانہ ہو جاتا ہے. لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ بھٹکا دے اللہ کے راستے سے. لہو فی الدنیا خزی، اس کے لیے دنیا کی زندگی میں رسوائی ہے. وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکا دیں گے اس کو قیامت کے دن عذاب جلانے والا. ارے تو مرغی خانہ ہے، مرغ اذان ہے تیرے پاک پیغمبر تو کہتے ہیں اذان مرغے کی مبارک ہے، ملائک دیکھے دعا مانگو. تو یہ رد مجھ پہ کر رہا ہے یا پیغمبر پہ کر رہا ہے؟ تم مسلمان کیسے رہے ہو؟ کبھی کہیں گے بس ناظرہ ہے، ترجمہ ہے. ترجمہ ہی روح ہے، اور ترجمہ ہی تمہیں آ جاتا تو آج خوار ذلیل نہ ہوتے. اقبال نے یہی تو رونا رویا ہے، خوار از مہجوری قرآن شدی، ذلیل و خوار اس لیے ہوئے کہ قرآن کی سمجھ ختم ہو گئی. شیخ الہند سب انگریزوں کے جیل مالٹا سے رہا ہوئے تو انہوں نے کہا ایک تو اختلافات کم کر دیے جائے. آپ علی گڑھ یونیورسٹی تشریف لے گئے اور ان کو دینی علوم اور دنیا کے علوم کے امتزاج اور ضرورت پر زبردست خطاب کیا. اور دوسرا انہوں نے خود قرآن کا ترجمہ لکھا تھا اور ان کے شاگردوں نے بھی لکھے. وہ ہارون الرشید اپنی بیوی زبیدہ کے ساتھ اندر بیٹھا تھا، باہر برانڈے میں امین اور مامون استاد سے پڑھ رہے تھے. تو سورۃ صف کی آیت آئی یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. تو قاری صاحب نے بچوں کو کہا اونچا پڑھو، بار بار پڑھو. وہ استاد کے کہنے پر یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. جب یہ آیت بچوں نے 2-4 دفعہ پڑھا تو ہارون نے بیوی کو کہا چپ ہو جاؤ، اور سیکرٹری کو بلایا، منشی مال کو، کہ قاری صاحب سے کوئی وعدہ تو نہیں ہوا ہے کہ آپ نے گزشتہ مہینے تنخواہ بڑھانے کا کہا تھا. قرآن جانتے تھے. حجاج ابن یوسف کو جب سعید ابن جبیر نے کہا اراک عادلا قاسطا،
تو لوگوں نے سمجھا کہ عادل مانا منصف اور قاسط مانا انصاف کرنے والا. فرمایا نہیں، سب بنی سب بن شدید ہے، وہ سخت گالی دی. عادل یہاں کافر کے معنی میں ہے اور قاسط ظالم و جہنمی کے معنی میں ہے. اتنی لغت پر کنٹرول دو. حجاج بن یوسف. تقی الدین سبکی رحمت اللہ علیہ مسجد کے صحن میں فجر پڑھا رہے تھے اور سورۃ نمل کی آیت پڑھی وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. ہدہد آیا اور کندھے پہ بیٹھ گیا. سبحان اللہ. تو قرآن کریم کے تراجم سے واقفیت اور اہل حق کے ترجمے سمجھنا یہ بڑا علم ہے، باقی علوم اس کے تابع ہے. ذالک بما قدمت یداک، یہ بسبب آگے بھیجنے تیرے ہاتھوں کے. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور اللہ نہیں ہے بندوں کے ساتھ ظلم کرنے والا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک رخ پر، مطلب ایک لالچ پر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر یہ پہنچ ملے اس کو مال خوش ہو جاتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر پہنچتی ہے تکلیفیں انقلب علی وجہہ، پلٹ جاتا ہے چہرے کے بل. خسرت دنیا والآخرہ، اور یہ نقصان اٹھا گیا دنیا و آخرت دونوں کا. ذالک هو الخسران المبین. ایک طالب علم تھا، اس نے حضرت بنوری سے مجبور کر کے سفارشی خط لیا. اس وقت عبداللہ بن باز جو آنکھوں سے عامہ تھا لیکن علوم میں بڑا بصیر تھا، وہ شؤون الحرمین کا رئیس تھا اور سوالات کے جوابات دے رہا تھا، تو اچانک حضرت بنوری کا خط نکل آیا. اس نے کہا ھذا مکتوب من مولانا محمد یوسف البنوری. شیخ نے کہا ماذا یقول شیخ؟ وهو يريد ان يلحق طالب بالصف في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وكتب لو لم تلحقونه فكأنه مصداق قول الله تعالى خسرت الدنيا والآخرة. بن بدر لا حول ولا قوة إلا بالله. طالب نے کہا ماذا نصنع؟ الحق ہو مولانا یوسف البنوری عالم کبیر. اس نے کہا کرے کیا؟ کہا داخل کرو جامعہ میں جیسے مولانا نے کہا ہے، اور وہ بہت بڑے عالم ہیں، حرم گواہ ہے. یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان کو جو نہ ضرر دے سکتے ہیں اور نہ نفع پہنچا سکتے ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ گمراہی بڑی ہے. خدا کے سوا جتنے ہیں بے بس و عاجز ہیں. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ پکارتے ہیں ان کو جن کا ضرر زیادہ ہے نفع پہنچانے سے. لبئس المولا، ناکارہ ہے وہ رہنما. ولبئس العشیر، اور ناکارہ ہے وہ جس سے تعلق رکھا جاتا ہے. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان و عمل والوں کو جنتوں میں. تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں. ان اللہ یفعل ما یرید، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے. بعض لوگوں کو بڑا غصہ ہے کہ ہر حکومت تقریباً پاکستان میں جب بھی آئی دین اور علماء اور طلباء کے خلاف رہی، لیکن کک بھی نہ کر سکے.
آج 17,000 کے قریب مدارس صرف وفاق المدارس کے دامن کے نیچے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب سے زیادہ دیوبندی مدارس جنرل ضیاء کے دور میں بنے، اللہ پاک اس کے لیے عمل شافع و مشفع بنائے۔ کونوں کانچوں سے اتے اتے کرتے ہیں لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتے۔ مثلا انہوں نے ایک آرڈر پاس کیا کہ ہر مدرسے میں ایک پروفیسر اور ایک لیکچرار بیٹھے گا۔ وفاق سے کہا یہ صحیح ہے، کہا صحیح ہے، کہا دستخط کرے۔ پھر ہر کالج اسکول میں بھی ہمارا ایک مدرس اور قاری بیٹھے گا، تو بھی وہاں کہا لینا لو۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، چنانچہ اس منصوبے سے پیچھے ہٹ گئے۔ آئے دن کے منصوبے بناتے دین کے اہل دین کے خلاف۔ ان کے مثال وہ چوہوں کی ہے۔ چوہوں نے آپس میں میٹنگ کی اور کہا کہ یہ بلی بڑی خطرناک دشمن ہے، کسی وقت بھی یہ آ جاتی ہے اور ہم میں سے کسی کو کاٹ دیتی ہے، تو کم از کم اتنا پتہ تو چلے کہ بلی آ رہی ہے۔ تو سب نے کہا کہ ہاں ایسا کرتے، اس کے گلے میں ایک گھنٹال ڈالتے ہیں، گھنٹی، جب یہ آئے گی تو کڑنگ کڑنگ ہو جائے گا تو ہم بھاگ جائیں گے۔ لوگ اڑ گئے تو بہت زبردست، چیئر چیئر چیئر، تالیاں بجائی، بڑے۔ آخر میں ایک نے کہا کہ جو ہمارا پہلوان رستم زمانہ بلی کے گلے میں گھنٹی ڈالے گا وہ ذرا آگے بڑھے۔ کون آئے گا؟ سب بھاگ گئے۔ یہ وہی چوہے ہے اور ان کی وہ مجلس ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں سے ایسے لوگوں پر تنفیر کی ہے اور دینی تعاون اور مدد کے اجراء کی تبشیر فرمائی ہے۔ اب آپ آیت سنیں گے تو آپ کو عقل آئے گی کہ میں نے اتنا لمبا قصہ کیوں سنایا۔ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کوئی گمان کرتا ہو کہ اللہ مدد نہ کرے اس پیغمبر کی یا اس دین کی دنیا و آخرت میں، فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ، پس وہ باندھے ایک رسی آسمان کی طرف، ثُمَّ لِيَقْطَعْ، پھر اسے کاٹ دے، فَلْيَنْظُرْ، دیکھے، هَلْ يُحْزِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ، کیا ختم کیا اس کی سازش نے اس کے غصے کو۔ جیسے ایک بڑی رسی باندھے اور اس رسی پہ چڑھ جائے اور آسمان سے وہ تعلق منقطع کرائے کہ بھئی ان کی مدد نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا رسی کاٹنے سے یہ نیچے گرے گا، اس کی گردن ٹوٹے گی۔ وہ خواجہ ناظم الدین اور وہ سکندر مرزا اور وہ ایوب خان اور وہ جنرل ٹکا، وہ یحییٰ خان اور جو بھی آیا، ہر کے آمد عمارت نو ساخت، رفت منزل بدی گرے پرداخت، عمارت نہ بسر نہ برد کسے، وہاں دیگر پخت ہم چنے ہوا سے۔ آیت میں بشارت ہے اہل علم کو اور اہل حق کو کہ ان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی، یہ اپنے استقامت کے حدود و آداب محفوظ رکھیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور یوں اتارتے ہم آیت واضح، وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، بے شک اللہ ہدایت دیتا ہے جو چاہتا ہو۔ بھئی ہدایت کی کوئی نہ کوئی طلب تو ہو یار۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادوا، اور وہ جو یہودی ہے، والصابئین، اور وہ جو صابئی ہے، نجوم پرست ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بابل کے اندر تھے، والنصارى، اور عیسائی، والمجوسا، اور آتش پرست، والذین اشرکوا، اور یہ مشرک لوگ درگاہ و آستانوں سے مانگنے والے۔ ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامہ، بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن۔ اب جو لوگ کہتے ہیں اختلافی بات ہے نا، وہ اختلاف ہمارے ایک چھوٹا سا سیٹ ہے،
اس سے بھی خدا ناراض ہوا ہے اور اکو بکو سندر بکو لڑاتا ہے. بھائی تیرے لیے اتنا کافی ہے کہ تیری کوئی اچھی چیز دین پہ خرچ ہو جائے. اس غلط تعلق اور روش نے آپ کو اس سے محروم کر دی. شلوار باندھنا نہیں آتا اور علماء کو عقل سکھانے آتے ہیں. شلوار باندھنے کے قابل نہیں ہے. تو اختلاف تو قرآن کریم کا ایک موضوع ہے. اختلاف سے نکل کر یہ اتفاق کا مزہ آئے گا نا. تو فرمایا ایمان والے یہودی، صابئین، نصرانی، مجوسی، مشرک، ان سب کا فیصلہ قیامت میں ہوگا. دنیا میں کسی چھوٹے بڑے سیٹ کے کہنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ صرف اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے. اب جس کی آپ ساتھ دے رہے ہیں کہ ان کو ایسا کہا اور اس نے کہا ہے وہ، تو گویا آپ بھی اس گناہ میں مرتکب ہو گئے نا. تو جس طرح اس کو سزا ملے گی وہ آپ کو بھی ملے گی. تو کل میاں حجام جہاں مونڈتا تھا اوروں کا سر، آج اسی کوچے میں خود اس کی حجامت ہو گئی. بے شک اللہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان قیامت کے دن. دو ٹوک فیصلہ مذاہب کا، حق اور باطل کا قیامت میں ہوگا. حق کے درمیان جو آپس کے اختلاف ہے اس کا فیصلہ قیامت میں نہیں ہوگا. یہ دنیا میں دلائل سے واضح ہے. ان اللہ علی کل شیء شہید، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاضر ناظر ہے. مثلا امام ابو حنیفہ کے نزدیک مقتدی امام کی اقتداء میں فاتحہ و قرات نہ کرے، اور امام شافعی کے نزدیک ضروری ہے. تو بس امام شافعی نے ضرورت کی حدیث لی اور امام ابو حنیفہ نے اکتفا بقراءت الامام کی حدیث لی. دونوں اہل حق ہے، لہذا قیامت کے دن اس کی کیا ضرورت ہے فیصلے کی. شوافی وغیرہ کہتے ہیں کہ ولدالضالین کے بعد جماعت کی نماز میں آمین اونچا کہے. حضرت اقدس امام صاحب کہتے ہیں آہستہ بہتر ہے. تو یہ تو دلائل کا مسئلہ یہاں حل ہو چکا ہے. قیامت کے دن کے لیے اس کی ضرورت نہیں ہے. الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات و من فی الارض، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں ہر وہ مخلوق جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستارے، والجبال اور پہاڑ، والشجر اور درخت، والدواب اور مویشی. دیکھو سب سے اونچا آسمان ہے، اس کو پہلے ذکر کیا. اس کے بعد سورج ہے، پھر چاند ہے، پھر ستارے ہیں، پھر پہاڑ ہے، پھر درخت ہے، پھر مویشی ہے. فصاحت بلاغت کی ترتیب دے گی. وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، اور کتنے سارے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ، اور بہت ساروں پر ثابت ہو گیا عذاب عبادت نہ کرنے کی وجہ سے. یہ آیت اکسیر ہے کسی ظالم کو مسخر و مذلل کرنے کے لیے خاص طریقے سے پڑھنا ہے. اور استاد محترم مولانا عبداللطیف صاحب کے لیے ایصال ثواب کیے جائیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، جس کو بے عزت کرے اللہ نہیں ہوگا اس کو عزت دینے والا. ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہے. ہذان خصمان، یہ دو جماعتیں ہیں، اختصموا فی ربہم، جو لڑ رہے ہیں رب کے بارے میں میدان بدر میں. ایک جماعت مسلمانوں کی اور دوسری جماعت مشرکوں کی. فالذین کفروا، وہ لوگ جو کافر ہیں، قطعت لهم ثیاب من نار، تراشے جائیں گے ان کے لیے کپڑے آگ کے. ارمان دے پختونو وہ اس کختلے کی گی بدیلہ کپڑے دور وہ فلانکی تا کپڑے اس کختلے دائے آستین دے، دائے دامن دا، دائے چوڑائی دا دیتا اس کختلے بشی دیلہ را کپڑے پاور کے.
یصب من فوق رؤوسہم الحمیم، ڈالا جائے گا ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی، اللہ حفاظت فرما۔ یسحر بہ ما فی بطونہم، جلس جائے گا جو ان کے پیٹ میں، والجلود، اور ان کے چمڑے، اعاذنا اللہ منہا، وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، اور ان کے لیے گرز ہوں گے لوہے کے، مقام مقمع، گرز کو کہتے ہیں، گرز لوہے کا ایک سٹک ہوتا ہے، بہت بھاری ہوتا ہے، فَگُرْزُونُ بِوَيْنَا كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ، جب کبھی یہ چاہیں گے کہ نکلے اس مصیبت سے، أُعِيدُوا فِيهَا، لٹائے جائیں گے، وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اور چکو عذاب جلانے والا۔ ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ داخل کرے گا ایمان والوں اور نیک عمل والوں کو، جنات، جنتوں میں، تجری من تحت الانہار، کہ بہے گی اس کے نیچے نہریں، یحلون فیہا من اساور، پہنایا جائے گا ان جنتیوں کو کنگن، چوڑیاں، بنگڑی، بہوگان، من ذہب، سونے کے، ولؤلؤا، اور موتیوں کے۔ دنیا کے اندر تو مرد کے لیے سونا حرام ہے مطلق، چاندی صرف 4.5 ماشے سے کم جائز ہے، لیکن آخرت کے اندر بطور اعزاز کے ان کو ایسی چیزیں پہنائی جائے گی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور پوشاک ان کا جنت میں ریشمین ہوگا۔ ریشم بھی مرد کے لیے دنیا میں حرام ہے، علاج کے طور پر خارش وغیرہ سے بچنے کے لیے کوئی چھوٹا کپڑا ریشم کا لے سکتے ہیں۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور ان کو رہنمائی کی گئی تھی پاک کلمے کی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور ان کی رہنمائی کی گئی تھی خوبیوں کے دین کی طرف، صراط الحمید اسلام مراد ہے، اس پاک کلمے اور سیدھے دین کی وجہ سے آج ان کی عزت ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کے دین سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، وہ جس کو بنایا ہم نے لوگوں کے لیے ایک جیسا، یعنی وہی عاکف ٹھہرنے والا، والباد، اور دور سے آنا، باد الذی جاء من البدع، من البدوہ، ومن یرد فیہ بالحاد، اور جو ارادہ کرے کجی کرنے کا، بظلم، ظلم کر کے، نذقہ من عذاب علیم، ہم چکا دیں گے اس کو دردناک عذاب۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں حرمین کے آس پاس مکانات وقف للبیت ہو، اور سارے جہان کے لوگ آئے اور اس میں رہے، تو حاصل کلام کو وہی نکلتا ہے جو موجود ہے، آخر اس کی ستھرائی، صفائی، رنگ روغن، حفاظت، اس کے لیے بھی لوگ چاہیے۔ تو اس لیے حنابلہ کے ہاں تو اس کی خرید و فروخت ہو گئی ہے۔ امام اعظم کے نزدیک خرید و فروخت حرمین کے ان مکانات کا جس میں حجاج کو رہنے کی ضرورت پیش آتی ہے جائز نہیں ہے۔ اگر وہاں کسی نے ٹیڑھ پیڑ کی نا تو خیر نہیں ہے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور جب اللہ تشرک بی شیئا، کہ شرک نہ کرے میرے ساتھ بالکل۔ بیت اللہ کا مقصد کیا ہے کہ شرک نہ کرے، اور یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ رنگیلے قسم کے حاجیان اور مزاجیان جاتے ہیں، اب لوگ ان کو سیرے ڈالتے ہیں، حاجی آ رہا ہے جی، شڑانگا تشڑانگا، شڑانگا تشڑانگا، سیرے پہنے ہوا ہے نا، جیسے جنگی بیل اکھاڑے میں آ رہا۔ اور بے وقوف، تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ حرم کا حج اور عمرہ کا مقصد کیا ہے؟ کہ شرک سے توبہ کرو۔ وہ ایک پنجابی عورت کعبے کے سامنے کھڑی تھی، کہا اللہ وہ تیرے نبی دی مسجد ہے، یہ تیری مسجد ہے،
لیکن اپنا لاہور لاہور ہے۔ اور ٹھیک ہے تیرا لاہور لاہور ہے، لیکن یہ تو خیر و برکت کے مقامات ہیں، ایمان کے مراحل۔ اور ہم نے مقرر کیا ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ، کیونکہ طوفان نوح کے اندر بیت اللہ مٹ گیا تھا، تو نئے سرے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیری تجدید کی۔ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ شریک نہ ٹھہرائے، وطہر بیتی للطائفین، اور پاک رکھے میرے گھر طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، اور قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع سجود کرنے، وہ مرغ کم تھے کہ اب وہ کوئل بھی ساتھ آ گیا، ویزی آواز نہیں محبوبہ درا سرا۔ وہ کلیم کہاں ہے، اس کو خیال کرنا چاہیے۔ ہاں وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ، اعلان کرے لوگوں میں، بالحج، حج کا، یاتوک رجالاً، آ جائیں گے آپ کے پاس پاپیادہ، راجل کی جمع ہے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر اونٹنی پر جو تکی ہوئی ہو، دور دراز سے آئے گی، یَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، اور آئیں گے یہ ہر دور دراز کے درے سے، حیران ہو جائیں گے جو حرم میں آپ حجیان پوچھیں گے کہ کہاں سے آئے، کون سے ملک۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، تاکہ حاضر ہو جائیں اپنے فائدوں کی جگہ کے لیے، وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور یاد کرے اللہ کا نام معلوم دنوں میں، ذی الحج کے 10 دن، اور ایام معدودات جو وہ ایام تشریق ہے، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، وہ جو دیا اللہ نے ان کو مال مویشیوں میں سے۔ مال مویشی تو بہت ہے، لیکن اونٹ نہر ہو جائے گا قربانی میں، بھینس ذبح ہو جائے گی، گائے ذبح ہوگی، بکرا اور مینڈا ذبح ہوگا۔ مرغی کی قربانی مجوس کا طریقہ ہے، مکروہ ہے۔ ہرنی اگر پالتو بھی بن جائے تو اصلاً وحشی ہے، قربانی جائز نہیں ہے۔ اور گائے اور بھینس یا اونٹنی اگر جنگلی بھی ہو جائے تو قربانی جائز ہے، اصلاً وہ پالتو ہے۔ ہدایہ رابع، کتاب الادھیہ۔ فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور کھلاؤ تنگ دست محتاج کو بھی، ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ، پھر وہ دور کرے اپنا میل کچیل، کیونکہ حالت احرام میں تو رنگ روغن تیل سا منع ہے نا، خوشبو۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، پورا کرے نظر، وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور طواف بھی کرے اللہ کے گھر کا۔ بیت اللہ کا ایک نام ہے عتیق، لِأَنَّهُ يُوثِقُ طَائِفَهُ عَنِ النَّارِ، زیارت کرنے والے کو جہنم سے بچائے گا، چھوڑائے گا۔ عتیق، عتاق، اور عتیق بمانے قدیم کے بھی ہے، اور عتیق بمانے ساتھ دینے والے بھی ہیں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، اور یہ وہ ہے کہ جو تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، پس وہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے ہاں۔ بابر بادشاہ نے اپنے توزک میں لکھا ہے کہ میں جب کابل سے روانہ ہوا، جلال آباد اور پشاور کے درمیان میں ایک ریاست تھی، اس کے قاضی القضات نے میرا بڑا استقبال کیا اور میرے لشکر کی بہت زبردست دعوت کی۔ کھانا کھانے کے بعد جیسے بادشاہوں کا مزاج ہوتا ہے، میں خوری شروع ہونے لگی۔ قاضی القضات نے وارننگ دی کہ میرے علاقے میں کوئی شراب نہیں پی سکتا۔ بادشاہ نے کہا، میں نے قاضی کے قضا کے احترام میں شراب پھینک دیا، اور میں نے کہا نہیں، قاضی صاحب اجازت نہیں دے رہے تو غلط ہے۔
جو کوئی تعظیم کرے اللہ کی حرمتوں کی وہ بہتر ہے اس کے لیے رب کے ہاں۔ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ، اور حلال ہے تمہارے لیے مویشیاں، إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، مگر جو پڑے گئے تم پر، میتا، دم، خنزیر، ما أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ، وما أكل السبع۔ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، وہ جو پڑھا جاتا ہے تم پر، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس بچو گندگی سے بتوں کی۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کیا ہے؟ پیشاب پاخانے کی طرح ہے۔ رجس نجاست کو کہتے ہیں، اس سے بدبو آتی ہو۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور بچو جھوٹ بولنے سے۔ جھوٹ، آپ نے حج کر لیا، اب مخلوق کو مشکل کشا نہ سمجھے۔ آپ کعبہ اور رب کعبہ اور ان کے جلوے اور قرب قریب سے دیکھ چکے ہیں۔ آپ لوگوں میں خدائی صفات نہ بانٹے اور بچیے جھوٹ بولنے سے۔ حنفاء للہ، یکسو ہو جاؤ اللہ کے لیے، غیر مشرکین بھی، شرک نہ کرے اس کے ساتھ۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، گویا کہ وہ گر گیا اوپر سے، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور اچک رہے اس کو پرندے، او تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا اڑا کے لے جا رہی ہوائیں، فی مکان سحیق، دور جگہ میں۔ ایک زمانے میں یہاں پر مینار کی توفیق نہیں تھی، تو ہم نے ریگزین کے 2 مینار لگائے تھے، ریگزین کے۔ تو وہ طوفان آیا، وہ ریگزین کے مینار اڑ گئے۔ پھر 2-3 ہفتے بعد یہاں 4 نمبر میں ایک مولوی صاحب تھے جاننے والے، اس نے کہا کہ وہ اسکاؤٹ کالونی میں دونوں پڑے ہوئے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ بات ہو گئی ہے جو تعظیم بجا لائے اللہ کے شعائر کی، خدا کی خدائی پر دلالت کرنے والے، خدا کی عظمت پر دلالت کرنے والے۔ شاہ ولی اللہ نے تو کہا ہے شاعر اللہ 4 ہے: رسول اللہ، کتب اللہ، صلوات اللہ، کعبۃ اللہ۔ اور یہ تعظیم، اور جو تعظیم کرے خدا کے شاعر کی، فتاوی سندھ میں لکھا ہے طالب علم بھی شاعر اللہ میں سے، فتاوی بزازیہ میں لکھا ہے داڑھی بھی شاعر اللہ میں سے۔ اور جو کوئی تعظیم کرے خدا کے شاعر کی، پس یہ دلوں کے تقوی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب، رہنمائے شریعت اور پیر طریقت، مرد مومن، مرد میدان۔ ان کے بیٹے اجمل کا غالباً ولیمہ تھا، تو حضرت نے محمد انور شاہ کو بھی مہمانوں کی کرسی پر اونچا بٹھایا تھا۔ تو انور شاہ نے مجھے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں، مہمان آتے ہیں، وزیر آ رہے، گورنر آ رہے، ان کے لیے اٹھنا ہوتا ہے۔ تو مولانا اسفندیار نے عثمان سے کہا لاؤڈ اسپیکر دو، محمد انور شاہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، جو بھی آئے وہ نہ اٹھے جگہ سے، وہ اپنی جگہ بیٹھے رہے، ہم خود اکرام کریں گے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، تمہارے لیے اس میں فائدہ ہے ایک وقت تک۔ ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، پھر یہ قربانیاں پہنچانی ہے بیت اللہ شریف، کیونکہ ہدی بالغ الکعبہ، وہاں کے نظر و نیاز، دم وغیرہ وہیں ہوں گے۔
وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے مقرر کی ہے قربان گاہ، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ لے خدا کا نام جو دیا ہے ان کو مال مویشی میں سے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، پس معبود تمہارے ایک ہی ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، اس کے لیے گردن نہاد ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری دو۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب اللہ یاد آتے ہیں، وجلت قلوبہم، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں یا لرز جاتے ہیں۔ والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرتے ہیں جو تکلیفیں ان کو پہنچتی ہے۔ حج اور عمرہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ دیکھو ادھر بھی فرمایا وبشر الصابرین، اور پھر کہا ان الصفا والمروہ، میں وہاں فکر مند تھا کہ بھائی انا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد صفا مروہ کا کیا کام ہے جو یہاں ذکر ہو رہا ہے۔ یہ وہ اشکال تھا جو مجھے تھا، میں نے طالبوں کو نہیں بتایا۔ جب صورت حج کے اندر یہ آیت آئی میں سمجھ گیا کہ اس سے مراد وہ مصائب اور وہ تکالیف جو حج اور عمرے میں ضرور پیش آتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب قائم کیا ہے، باب اجر العمرۃ علی قدر النسب۔ یہ باب ہے کہ عمرے میں جتنی تکلیفیں پیش آئے اتنے اجر بڑھے گا۔ برادر مکرم مولانا مفتاح اللہ حفظہ اللہ ساتھ تھے، تو مجھے کہا یار یہ باب بار بار مت پڑھو، اس سے تکلیفیں بڑھ رہی ہیں۔ اللہ اللہ، تکلیفوں کا کیا کہنا ہے؟ تکلیفیں تو شیرین ہیں۔ اور ہم جدے میں اترے اور انترائز حج کرنے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے عجیب عجیب فیصلے کرائے کہ ہم حیران رہ گئے۔ رکاوٹیں بھی دکھائی، ہم خوب ساری رات معافی مانگی۔ تو ایسا ہوتا ہے نا جی۔ وہ ہمارے محمد انور شاہ کے نانا تھے، اور وہ استاد مولانا عبدالحنان کے بڑے بھائی حاجی سیف الرحمان صاحب، وہ اس طرح رمضان شریف میں گئے اور پھر وہاں چپ گئے۔ اس زمان بہت سختی تھی، پکڑ پکڑ کے بھیج رہے تھے۔ مکہ مکرمہ سے کافی دور ایک جگہ انہوں نے پسند کی، وہاں چادریں ڈالتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے، حرم آتے تھے، جاتے تھے۔ اس کے ساتھ پہاڑی کے اوپر ہیڈ آفس تھا، اور یہ وہ ہیڈ آفس تھا جن کی نگرانی میں بغیر ویزے والوں کو پکڑ دکڑ کر رہے ہیں۔ خدا کا کرنا دعائیں کیسے قبول ہوتی ہے۔ وہ ہیڈ ہی کسی دن آیا، ان کے پاس بیٹھ گیا، بات چیت کی، کون ہو، کہاں سے آیا؟ پاکستان سے۔ کیوں عمرہ کیا؟ جا کیوں نہیں رہے؟ کہا پھر آ نہیں سکیں گے، آج نہیں ہو سکے گا۔ کھاتے پیتے کیا؟ کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ پاک پہنچا دیتا ہے۔ وہ چلا گیا، گاڑی میں واپس آیا، ان کے لیے چٹائیاں ڈالی، تکیے اور بسترے لے آئے، اور اوپر اپنے ہیڈ آفس کو حکم دے دیا کہ ایک لائن لگاؤ پانی کا، یہاں نل کا لگا لو۔ اور اپنے ہیڈ آفس کو کہا کہ ہر وقت ان کے کھانا پہلے لگاؤ، تم بعد میں کھاؤ۔ چند دن جب گزر گئے تو کہا پاسپورٹ دے دو۔ پاسپورٹ لے گیا اور حج کے ٹپ پہ لگوا کے واپس لے آیا۔ تو تکالیف ہوتی ہے بظاہر، لیکن اس کے اندر مغز جو ہے وہ شیرین نکلتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ کہ اس نے ان کو کہا کہ میں آپ کے ساتھ حج کروں گا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ایسے خوار بدگار کسی پہاڑ کے، وہ وہی تو حج ہے، وہی تو اصل ہے۔
کہا یہ میرے شان و شوکت والے، اس سے کچھ نہیں ہوگا، تو ہر سال ہم کرتے ہیں۔ تو کہا وہ انہوں نے خود سب مختلف جگہوں میں جگہ چنی اور پھر ہمارے پاس آ کے بیٹھتے تھے، کسی وقت کھانا کھا لیتے تھے، کسی وقت کہتے تھے اچھا آپ لوگ دعائیں کریں، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ تو وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ۔ ہاں وہ ہالینڈ سے ایک جوڑا آیا ہوا تھا اور مشکل حج پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا نہیں مشکل نہیں، آسان حج کرو۔ میں نے کہا رش بہت زیادہ ہے اور رمی الجمرات میں پریشانی پیش آتی ہے، تو بس آپ رات کو چلے جائے، گھر والی کی طرف سے بھی خود بھی کر لے، اور اگر رات کو بھی مشکل ہے تو تینوں دنوں کا وہ دے دے، پھر دم دے دے۔ مفتی فرید صاحب بھی تشریف فرماتے ہیں، مولانا مغفور اللہ حفظ اللہ، اور محدث زمانہ مولانا حسن جان صاحب شیر علی شاہ سے۔ مجھے کہا آپ نے تو بہت آسان نہیں کیا۔ میں نے کہا یہی فقہ میں لکھا ہے۔ اچھا مجھے خلقہ سے زان نہ مڑ گئی، مجھے سے زان مڑ گئی۔ چنانچہ وہ لوگ گئے اسی طرح جیسے انہوں نے چاہا مشکل حج کرنے کے لیے، تو وہاں تو رش ہو گیا، ڈاگئی ملا تو پیروں میں کچل گیا۔ اور سنجان مولانا واپس آئے، وے لگ میں لاڑو چشمیرہ نہ لاڑے اس پتوانے پوئی نشو، وے تو پرشتیاں فقی مشکلات کے لار جوڑائی۔ اور بشارت دے عاجزی کرنے والوں کو، اللہ اللہ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، والصابرین علی ما اصابہم، اور صبر کرتے ہیں جو تکلیفیں پہنچتی ہے۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تے کرو بیاں۔ در رہ منزل لیلا کے خطرہ ہست بجال، شرط اول قدمہ است کے مجنوں باشی۔ انہی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں۔ اللہ اللہ۔ والمقیم الصلاۃ، پابندی سے پڑھنے والے نمازوں کے، ومما رزقناہم ينفقون، اور جو ہم نے ان کو دیا خرچ بھی کرتے ہیں۔ والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ، اور اونٹنی اس کو ہم نے بنایا آپ کے لیے خدا کے شاعر میں سے، لکم فیہا خیر، ان کے نہر کرنے میں خیر ہے۔ فاذکروا اسم اللہ علیہا صواف، یاد کرو اللہ کا نام ان کے اوپر کھڑے کھڑے، اونٹنی تو کھڑے کھڑے نہر ہوتی ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب گر پڑے کروٹ کے بل، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس میں سے، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور کھلاؤ صبر کرنے والے فقیر کو اور بے صبرے کو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، یوں ہم نے تابع کیا تمہارے لیے، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہیں شکر کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ مانگتے پھرتے ہیں، یہ معتر ہے، اور کوئی ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے، لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ وہ ایک جاننے والے سے میں نے پوچھا، حالانکہ اچھا خاصا ملازم ہے، 20-30 ہزار مہینہ لیتا ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ جو خیر گدھا بٹ رہا ہے کتنا جمع کیا؟ کہ 17 مرتبہ جمع کیا، 17 تعاون لیا اس نے ایک آدمی نے۔ میں نے کہا کیا کیا؟ دکان میں بیچ دیا۔ یہ دو
یہ اللہ کو جواب دیں گے. پرایا حق مارا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، ہرگز نہیں پہنچے گا اللہ کو قربانی کا گوشت اور نہ اس کا خون. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، لیکن پہنچتا ہے اس کو پرہیزگاری تمہاری. كَذَٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ، اس طرح تابع کیا تمہارے لیے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تاکہ بڑائی بیان کرو اللہ کی وہ جو تمہیں سمجھ دی. وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اور خوشخبری دو احسنیوں کو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، بے شک اللہ دفاع کرتا ہے ایمان والوں کی طرف سے. لیکن ان اللہ لا يحب كل خوان کفور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا خیانت گر اور ناشکرے کو. جو مومن ہے مگر خیانت گر بھی ہے، مومن ہے اور ناشکرہ بھی ہے، اس کا دفاع اللہ نہیں کرے گا. توبہ توبہ. اذن للذین یقاتلون، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے جنگ ہو رہی ہے. بأنہم ظلموا، کہ بے شک وہ مظلوم ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ ان کی مدد پر خوب قادر ہے. علماء کہتے ہیں پہلی آیت جو جہاد کی فرضیت کی ہے وہ یہ آیت ہے. الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہی لوگ ہیں جو نکالے گئے ہیں گھروں سے ناحق. الا یقولوا ربنا اللہ، مگر یہ کہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے. رقیبوں نے جا کر یہ رپٹ لگوائی تانے میں، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. اللہ اللہ. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اگر دفع نہ کرتا اللہ بعض لوگوں کو بعض سے، ایک کو لے کے دوسرے پہ دہ مارتے اسے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، منہدم ہو چکے ہوتے صوامع. معابد کو کہتے ہیں جو عیسائیوں کے چرچ، صومعہ کی جمع ہے. وَبِیَعٌ، اور یہود کے عبادت خانے بیاہ. وَصَلَوَات، اور خانقاہیں ذکر خانے. وَمَسَاجِد، اور مسجدیں. یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا، کہ لیا جاتا ہے ان میں نام اللہ کا بکثرت. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، یقیناً مدد کرے گا اللہ جو اس کی مدد کرے. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ زبردست اور غالب ہے. دنیا کے اندر جنگ و جدال ہو جاتے ہیں، اور پھر اس جنگ و جدال کے نتیجے میں اللہ اہل حق کو فتح و نصرت بھی دے دیتا ہے. یہ کیسے کہا کہ ورنہ یہود کے عبادت خانے یا عیسائیوں کے چرچ یا دینی ادارے اور مساجد، ہائے 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 ہائے، کیسی نیند بری ہے جس کی. توبہ. تو اصل میں یہود کا عبادت خانہ موسیٰ علیہ السلام اور عزیر کے زمانے میں تو برحق تھا. عیسائیوں کا معبد حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تک تو برحق تھا. وہ مراد ہے کہ ان کی حفاظت بھی وقت پر ہم نے کی ہے. علماء نے اس سے استدلال کیا ہے کہ سابقہ مذاہب کی عبادت خانے رہ سکتے، نیا مذہب جیسے قادیانی ہے، پرویزی ہے، یہ نہیں بنیں گے. اسی طرح گردوارے جو سکھوں کے ہیں، بابا گرو نانک فرید گنج شکر کا ہمدرس ہے، بلکہ بابا نے کہا ہے کہ وہ میرے استاذ تھے. اور گرنتھ کے اندر سورہ فاتحہ ہے، بقرہ ہے، سورہ رحمان ہے، آخری 10 سورتیں ہیں. تو یہ سادھو بنا تھا ہندوؤں کو متاثر کرنے کے لیے، مگر افسوس کہ خود ہی ڈوب گیا. اس لیے ان کے اکرام کی اجازت نہیں ہے.
الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ جن کو ہم سلطنت دے زمین میں، اقاموا الصلاۃ، پابندی سے پڑھواتے ہیں نمازیں، وآتوا الزکاۃ، اور دلواتے ہیں زکوٰۃ، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور حکم کرے معروف کا اور منع کرے ناجائز سے، وللہ عاقبۃ الامور، اور یہ اللہ تعالیٰ کے پاس انجام ہے سارے کاموں کا۔ بادشاہت کی ذمہ داری یہ کیا ہے؟ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں تبلیغ کے ساتھ بادشاہت ہوتی تھی اور بادشاہت کے ساتھ علم ہوتا تھا، تو دونوں مضبوط تھے۔ بعد میں بادشاہ کے لاؤ لشکر علیحدہ ہو گئے اور علماء اور فقراء و مساکین علیحدہ ہو گئے تو کمزوری آ گئی۔ امام رازی نے تفسیر کبیر یہاں تک لکھی ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ پر امام صاحب تفسیر کر کے پھر فوت ہوئے 606 ہجری میں، اور آگے پھر ان کا کوئی شاگرد ہے یا کوئی ہے، اس نے تکمیل کی ہے، مگر اس شان سے کہ پتہ نہیں چلنے دیا، جگہ جگہ پر اپنے استاذ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تکذیب کرے آپ کی، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، پس تکذیب کر چکے ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم، وعاد و سمود، اور قوم عاد یعنی ہود علیہ السلام کی قوم، اور سمود صالح علیہ السلام کی قوم، وقوم ابراہیم وقوم لوط واصحاب مدین، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، لوط علیہ السلام کی، اور مدین والے شعیب علیہ السلام کی۔ وَكُذِّبَ موسیٰ، تکذیب کی گئی موسیٰ علیہ السلام کی، فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، میں نے مہلت دی کافروں کو، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر پکڑا ان کو، فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، کیسے رہا انجام انکار کا۔ اللہ فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، کتنی بستیاں ہیں، أَهْلَكْنَاهَا، ہم نے نیست و نابود کی، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، کیونکہ وہ ظلم کی مرتکب تھی، یہ علت ہے ہلاکت کی۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، وہ پڑی ہوئی ہے چھتوں کے بل، وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کنویں ویران، کسی زمانے میں یہاں گھوڑوں اور انسانوں کا رش ہوتا تھا، وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور مکانات چونہ گچ، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، چلتے نہیں زمین میں، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، ہو ان کے دل کے سمجھے اس سے، أَوْ آذَانٌ، یا کان ہو، يَسْمَعُونَ بِهَا، سنے اس سے۔ وہ دل سمجھنے والا اور وہ کان سننے والا، وہ ان کے کہاں ہیں؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، نہیں ہے اندھی ان کی آنکھیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن اندھے ہیں وہ دل جو سینوں میں ہیں۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، اور یہ جلدی مانگتے آپ سے عذاب، وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، اور ہرگز خلاف نہیں کرے گا اللہ اپنے وعدے کا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، اور بے شک ایک دن تیرے رب کے ہاں دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے جن کو تم گنتے رہتے ہو۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، ایسی کتنی بستیاں ہیں، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ بدچلن تھی، ثُمَّ أَخَذْتُهَا، پھر آن پکڑا انہیں، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف باز گشت ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، آپ فرمائے لوگو، إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں، کھلا صاف صاف بیان ہو رہا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، لَهُم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، ان کی بخشش اور رزق عزت کی ہوگی، اللہ نصیب فرمائے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، جو دوڑتے ہیں ہمارے دین کے مقابلے میں، معاجزین، عاجز کرنے کے لیے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی دوزخی ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، نہیں بھیجا آپ سے پہلے ہم نے رسول یا نبی، الا اذا تمنا، مگر جب انہوں نے خواہش کی کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔
القى الشیطان فی امنیتہ، ڈال دی شیطان نے ان کی خواہش کے خلاف، پس وہ لوگ اور کافر مرتد رہے۔ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان، پس ختم کر دیتا ہے اللہ وہ جو شیطان نے ڈالا ہو، ثم یحکم اللہ آیاتہ، پھر مضبوط کرتے اپنے احکام کو، واللہ علیم حکیم، اللہ علم و حکمت والے ہیں۔ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنة، تاکہ کر دے وہ جو ڈالا ہو شیطان نے فتنہ، للذین فی قلوبہم مرض، ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، والقاسیۃ قلوبہم، اور سخت ہو چکے ان کے دل، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ، اور بے شک ظالم لوگ دور کے اختلاف میں، دور کا اختلاف اس کو کہتے ہیں جو کبھی اس سے نکل نہ سکے۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لے علم والے، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ وہی برحق ہے تیرے رب کے ہاں سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، اس پہ ایمان لائے، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، پس عاجزی کرے اس کے سامنے ان کے دل، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور بے شک رہنمائی کرتے ہیں اللہ ایمان والوں کے سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں پر ایک اور واقعہ میں مفسرین نے لکھا ہے، اور وہ یہ کہ پیغمبر مرسل نے جب سورۃ نجم پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا تو آپ کے ساتھ جتنے بھی مخالفین تھے وہ بھی سر بہ سجود ہو گئے، اور یہ خبریں مشہور ہو گئی تھی۔ ان سے کہا گیا کہ تم نے کیوں سجدہ کیا؟ کہ اس پیغمبر نے جب پڑھا فرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخریٰ، تو اس کے ساتھ یہ بھی پڑھا کہ تلک الغرانی قل اولا وان شفاعتہن لترتجا، کہ تمہارے رنگ برنگ کی جو مورتیاں ہیں یہ بھی کام آئے گی۔ حالانکہ یہ آپ نے کہا نہیں تھا، یہ ان کے دل میں شیطان نے ڈالا۔ پیغمبر کی زبان تو وحی کی ترجمان ہے، اس پر کیوں ایسے کلمات آئیں گے؟ حافظ ابن حجر یا بعض علماء نے جو متاثر ہو کے کچھ کہا ہے، کبھی بڑا علم بھی بلا بن جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، اور ہمیشہ رہیں گے کافر لوگ شک کے اندر اس قرآن کے بارے میں۔ یہ جو آپ کو قسم قسم کے پیغامات بھیجتے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں، اکو بکو سندر بکو۔ حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک، او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یا آئے ان پر عذاب سخت دن کا۔ بعض علماء کہتے ہیں یوم العقیم بدر کا دن تھا جس میں بیڑا غرق ہوا مشرکین کا۔ عقیم تو ویسے بانجھ کو کہتے ہیں، مراد یہ کہ ان کے حق میں کوئی نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہت اس دن صرف اللہ کی ہوگی۔ یحکم بینہم، وہ فیصلے کرے گا ان کے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، پس وہ لوگ جو ایمان لے اور عمل کیے نیک، فی جنات النعیم، وہ انعامات والی جنتوں میں ہوں گے۔ اس عاجز کے خیال میں فی جنات النعیم کا ترجمہ کرنا چاہیے خوشی خوشی کی جنتوں میں ہوں۔ اور ویسے جنت، چھٹی جنت کا نام جنت نعیم ہے۔ ایک جنت نزلا ہے، ایک جنت الماوا ہے، ایک جنت الدار السلام ہے، اور سب سے اعلیٰ جو ہے وہ جنت عدن ہے، اور سب سے اعلیٰ فردوس ہے۔ اللہ نصیب فرمائے، آمین کہا اگر گونگڑو۔ پس وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں اور تکذیب کرتے ہیں ہماری آیتوں کی، بس ان کے لیے عذاب ہوگا رسوا کن۔ والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ثم قتلوا، پھر مارے گئے، او ماتوا، یا اپنی موت مرے، لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، روزی دے گا اللہ ان کو بہترین روزی۔ یعنی رائے خدا میں شہید اور رائے خدا کا غازی دونوں اللہ کے ہاں اجر کے مستحق ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہیں۔ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ، داخل کر دے گا ان کو ایسی جگہوں میں جو یہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ علم و حلم والے ہیں۔ ذالک، یہ بات ہو گئی، ومن عاقبہ، جس نے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب به، جتنا اس کو ستایا گیا تھا، ثم بغی علیہ، پھر اس کے ساتھ زیادتی کی گئی،
لینصرن اللہ، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ کہتے ہیں صحابہ اس کے شکار ہوئے، ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ قدرت کے ادلہ بیان ہو رہا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ اس لیے کہ اللہ داخل کرتے رات کو دن میں۔ ابھی رات داخل ہو رہی ہے دن میں، تو رات ہو جائے گی، دن ختم ہو جائے گا، اور بابا جو ہے نا افطار میں لگ جائے گا۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور داخل کرتے ہیں دن کو رات میں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، بے شک اللہ سننے دیکھنے والے ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، اس لیے کہ اللہ برحق ہے، حق اللہ ہے، حق دلیل دین ہے، حق حکمت متعالیہ ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اور جن کو یہ پکارتے ہیں سوائے خدا کے، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ نکمے ہیں۔ روح المعانی میں اس جگہ سوال جواب ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر اور ملائک جو پکارے گئے، یا ہمارے زمانے کی درگاہوں آستانوں والوں کو بدعتی پکارتے ہیں، تو وہ باطل ہے؟ باطل حق کے مقابلے میں ناحق کو کہتے ہیں۔ تو علامہ آلوسی نے کہا نہیں، وہ پکار، وہ پوجا، وہ رسم، وہ باطل ہے۔ سمجھ گئے؟ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ بزرگ و برتر ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آپ نے دیکھا نہیں بے شک اللہ اتارتے آسمان سے پانی، فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً، ہو جاتی ہے زمین ہری بھری، ہری بھری۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ باریک بین اور خبردار ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور بے شک اللہ خوب غنی اور خوبیوں والے ہیں۔ الم تر، آپ نے دیکھا نہیں، ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، بے شک اللہ نے کام میں لگایا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے۔ والفلک تجری فی البحر بامرہ، اور کشتی چل رہی ہے سمندر میں اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور اللہ روکتا ہے بارش کو یا آسمان کو، ان تقع علی الارض، کہ گر نہ جائے زمین پر، الا باذنہ، مگر یہ اس کا فیصلہ ہے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر خوب نرمی کرنے والے اور مہربان ہیں۔ وے دبیڑائی پڑو بی دوچ رب رضاشی، بیا مانگان دزولنو بألتسکاہ، وہو الذی احیاکم ثم یمیتکم، اللہ وہ ہے جو پیدا زندگی دیتے تم کو پھر مارتے بھی ہے تمہیں، ثم یحییکم، پھر اٹھائے گا تمہیں۔ ان الانسان لکفور، بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ لکل امت جعلنا منسکا، ہر امت کے لیے مقرر کیا ہم نے قربان گاہ، ہم ناسکو، وہ وہیں قربانی کرتے ہیں۔ سب سے بڑے قربان گاہ میں نام ہے، اور پورے عالم میں جہاں مسلمان قربانی کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ فلا ینازعنک فی الامر، یہ لڑے نہیں آپ سے دینی معاملوں میں۔ وَدُعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دے رب کی طرف۔ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک آپ ہدایت اور استقامت پر ہے، یعنی سیدھے راستے پر ہے۔ آدمی کے لیے یہ پہلی کامیابی ہے کہ اس کی دعوت صحیح ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ، اور اگر یہ لڑے تجھ سے، فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، آپ فرمائیے اللہ جانتے ہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، جس میں تم ناحق اختلاف کرتے تھے۔ علم تعلم، جانے نہیں، ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض،
بے شک اللہ جانتے ہیں جو کوئی آسمان و زمین میں ہے. ان ذالک فی کتاب، یہ سب لوح محفوظ میں. ان ذالک علی اللہ یسیر. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا جن کا اتارا تک نہیں اللہ نے دلیل. وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ، اور جن کا ہے ہی نہیں ان کو کچھ سمجھ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، اور نہیں ہے ان ظالموں کا کوئی مددگار، یعنی چھڑانے والا. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب پڑھی جاتی ہیں ان پر ہماری آیتیں واضح. آیتوں سے مراد مسائل، آیتوں سے مراد احکام، آیتوں سے مراد اوامر و نواہی. تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، آپ پہچان لیں گے ان کے چہروں میں جو کافر ہیں انکار. حجوب، چہرے سے چڑھے رہتے ہیں، پیشانیاں کھڑی رہتی ہے. یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، قریب ہے کہ ہاتھ بڑھائے ان لوگوں پر جو ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، ان کا بس چلے تو عالم اور طالب نہ رہے. قل فانبئکم بشر من ذالکم، آپ فرمائیے میں بتا دوں تم کو بدترین اس سے تمہارے لیے. آیات والوں پر اور دین والوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، اس پر ہاتھ اٹھاؤ. النار، جس جہنم کے تم مستحق ہو. وعدہ اللہ الذین کفروا، وعدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جو کافر ہیں کہ وہ جہنم جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں. اہل سنت والجماعت کے تمام طبقات مطمئن ہے اور متفق ہے ازل و ابد سے. وبئس المصیر، ناکار بازگشت ہے. سورت کا خلاصہ آخری رکوع. یا ایھا الناس، اے لوگو. وہ کیسا پڑھ رہا تھا وہ مسرور قادیانیوں کا؟ بڑا قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے، ناظرہ پڑھا ہوا نہیں ہے. اے لوگو ضرب مثل، بیان ہو رہی ہے ایک مثال. مثال تو سمجھنا چاہیے آپ کو. فاستمعوا لها، کان لگا کے سنو اسے. ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا. لن یخلقوا ذبابا، وہ پیدا نہیں کر سکتے ایک مکھی بھی. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے ملے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر چھین لیں ان سے مکھی کوئی چڑھاوا، کوئی حلوہ کا ٹکڑا، کوئی پراٹھا جو درگاہ پہ رکھتے ہیں. لا يستنقذوه منه، نہیں چھڑا سکتے یہ اس سے. ضعف الطالب والمطلوب، نکما ہے ان سے مانگنے والا اور نکما ہے جس سے مانگا جاتا ہے، دونوں ڈوبے. ما قدر اللہ حق قدرہ، انہوں نے قدر نہیں کیا اللہ کی جیسے حق ہے اس کے قدر کا. اس کے ہوتے ہوئے کسی مخلوق کو عالم الغیب سمجھنا، مشکل کشا جاننا، سرکار کہنا، اور پتہ نہیں کیا کیا بکواس. زمین و آسمان تیری معین الدین اجمیری. لے، زمین و آسمان اللہ کے، معین الدین چشتی خیر تو ہے. قلب ہوئی دفلان کی خان دزوی دپارا، دفلان کی خان دزوی دپارا، جو لہی پگاڑا دیوانہ بابا لزما. یہ سب شرکیہ باتیں. قدر تک نہیں کی انہوں نے اللہ کی جیسے حق کے قدر ہے. توحید اور تفرید میں قدر ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے. اللہ اللہ.
اللہ کی توحید بہت عجیب و غریب ہے. وحد اللہ وحد اللہ. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا، اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے جس کو چاہے، یعنی قاصد بنا کر. ومن الناس، اور لوگوں میں سے. ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ سننے دیکھنے والا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتے ہیں جو کچھ ان کے آگے ہیں جو کچھ ان کے پیچھے ہیں. وإلی اللہ ترجع الامور، اللہ کی طرف پسپائی ہے تمام کاموں کی، یعنی سب کام اور نتائج آخر کار اللہ ہی کے حکم کے تابع ہے. مرزائی کہتے ہیں کہ یستفی مستقبل کا صیغہ ہے، تو لوگوں اب بھی نبی آ سکتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ مرزا صاحب کی صراحت ہے کہ اور نہیں آئیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ 1400 سال میں صرف ایک مرزا بن گیا، نبی آیا. اور پھر ختم نبوت کی آیتیں واضح اور مدللات اور مصرحات ہے. اس طرح ماضی و مستقبل سے استدلال نہیں ہوتا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا واسجدوا، رکوع و سجدہ کرو. واعبدوا ربکم، رب کی عبادت کرو. وفعلوا الخیر، خیر کے کام کرو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد کرو اللہ کے راستے میں جیسے حق ہے جہاد کا. عام حالات میں علم پڑھو، علماء اور مدرسوں کی مدد کرو. پابند شرع رہو. جب مجاہدین و جہاد کی ضرورت پیش آئے پھر کسی چیز پر اثر مت کرو. یہ ہے حق الجہاد. هو اجتباکم، اللہ نے تمہیں چنا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں چھوڑا تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی. دیکھو روزہ فرض ہے. اے بابا سو گیا سو گیا، ہر سونے والا کہے گا، کیونکہ وہ تو سویا ہوتا ہے، وہ یہی کہے گا. کم لبست، قال لبست یوما او بعض یوم. اور وہ اللہ تمہیں چن چکے ہیں اور نہیں چھوڑا تم پر دین میں کوئی تنگی. اللہ بھئی روزہ فرض ہے، لیکن مسافر اور بیمار کو اجازت دے دی نہ رکھنے کی. نماز فرض ہے، لیکن کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ جائے، بیٹھ نہیں سک جائے تو لیٹ جائے، سر کے اشارے سے پڑھے. پانی کا استعمال فرض ہے، لیکن بیماری ہے یا ہے ہی نہیں تو تیمم قائم مقام ہو گیا نا. دین میں تنگی نہیں چھوڑی اللہ نے. بھائی صفحہ وہاں بنتی ہے، اقتداء یہاں سے ہوتی. کیوں؟ کیونکہ دو مسئلے ہیں. ایک تسویۃ الصفوف ہے، صفحہ ملانا اور سیدھی کرنا، اور دوسرا ہے علم بے انتقالات الامام، امام کے اٹھک بیٹھک کا پتہ ہو. تو امام محمد سے جب پوچھا گیا کہ بعض لوگ دور دور سے بھی اقتداء کرنے کا جائز ہے، علم بے انتقالات الامام حاصل ہے. فتاوی عالمگیری جلد اول صفحہ 167، فیض الباری جلد 2 صفحہ 338. اس میں دو اعتراض تھے. ایک یہ کہ مسجد بھری ہوئی نہیں ہے، فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنِ الْمَسْجِدُ مَلْآنَ. دوسرا اعتراض تھا کہ صفحہ تو یہاں تک نہیں آئی، وَإِن لَّمْ تَكُنِ الصُّفُوفُ مُتَّصِلَةً. دونوں جواب دے دیے. اور نہیں چھوڑا خدا نے تمہارے لیے دین میں کوئی حرج. ملت ابیکم ابراہیم، یہی تو ملت ہے تمہارے روحانی جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی. هو سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلم. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس میں، لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے پیغمبر گواہ تمہارے اوپر. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم بنو گواہ اور لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ، پس پابندی سے پڑھو نماز. وآتوا الزکاۃ، خوب دو زکاتیں.
واعتصموا باللہ، اور اللہ کا دین مضبوط پکڑو۔ ابن کثیر میں ہے اعتددوا واستعینوا وتوکلوا علیہ، ہوا مولاکم، وہ تمہارا کارساز ہے، فنعم المولا، کیا بہترین کارساز ہے، ونعم النصیر، کیا بہترین مددگار ہے۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم وللہ الحمد اولا وآخرا۔ الحمدللہ رب العالمین، نسألک السلام خیر و عافیت، صلی اللہ تعالی۔ وتحدث